لوجهك وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على نبيك ورسولك أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وقال عز وجل في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ محترم مکرم سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل شکر و سپاس، حمد و ثنا، ہر طرح کی تعریف و تقدیس، تسبیح و تحمید اللہ رب العزت کے لیے ہے، جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم اس کے گھر میں حاضری دے سکیں اور اپنے اصلاح احوال کا معاملہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت و جلالت کے بقدر رحمتیں، برکتیں، سلامتیاں نازل فرمائے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات عالی صفات پر، جنہوں نے اللہ کا کامل دین اس امت تک پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ راضی ہو نبی علیہ السلام کے صحابہ اور ان کے متبعین سے، جنہوں نے یہ تعلیمات آج ہم تک پہنچائیں۔ محترم سامعین، اولاً میں اہل حدیث یوتھ فورس کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے کارکنان کے لیے، اپنے ذمہ داران کے لیے اس طرح کے پروگرام جو ہے ان کا انعقاد شروع کیا ہے۔ یہ بہرحال ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد محترم عمران ربانی صاحب کا میں شکر گزار ہوں، جنہوں نے اس مبارک محفل کے لیے مجھے مدعو کیا ہے۔ ابھی ابتداءً شیخ سمیع اللہ شاہد صاحب اور مولانا سرفراز صاحب اور محترم عرفان اللہ ثنائی صاحب ایک بات پر بہت شد و مد سے گفتگو فرما رہے تھے کہ ہمیں اپنی جماعتی زندگی میں مل جل کر رہنا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں برے تصورات، برے خیالات، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں اپنے اندر پنپنے نہیں دینی ہیں، اور نہ ہی اس معاملے کی ٹوہ میں رہنا ہے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں۔ اور حقیقتاً بات یہی ہے، ہم جس چیز کے داعی ہیں وہ کیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اس کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ نساء کی آیت تلاوت کی ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم، کسی طرح کی سرگوشی میں کوئی خیر نہیں ہے۔ جو بھی یہ کانا پھوسی ہے، سرگوشی ہے، کسی طرح کی سرگوشی میں کوئی خیر نہیں ہے۔ الا من امر بصدقۃ، نمبر ایک، جس میں صدقہ کا حکم دیا ہو، او معروف، یا جس میں نیکی کا، بھلائی کا حکم دیا گیا ہو، او اصلاح بین الناس، یا تیسرے نمبر پر لوگوں کے مابین صلح صفائی کا معاملہ ہے، اس حوالے سے سرگوشی کرنا جائز ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو بھی یہ معاملات اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ اسے عنقریب بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ یاد رکھ لیجئے، ہم اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، اور وہی بات جو ابھی مولانا عبید اللہ صاحب نے فرمائی کہ ہم سمجھتے ہیں، مانتے ہیں کہ ہم سچے بھی ہیں اور سچے بھی ہیں انشاءاللہ اپنی دعوت کے معاملے میں، تو شیطان نے سب سے زیادہ تنگ بھی ہمیں ہی کرنا ہے، شیطان نے سب سے زیادہ دراڑیں بھی ہمارے اندر ہی ڈالنی ہیں، شیطان نے سب سے زیادہ ہمارے بارے میں ہی فکر مند رہنا ہے
کہ انہیں کس طرح اس مقصد سے ہٹایا جائے، ان کے اندر سے کس طرح اخلاص ختم کیا جائے، ان کے اندر کس طرح اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بجائے جاہ و حشمت، عہدہ، مقام، ان تمام چیزوں کی جو ہے وہ حسرت ڈالی جائے، ان تمام چیزوں کا خیال ڈالا جائے۔ تو سب سے پہلے شیطان کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سوء ظن۔ آپ کام کر رہے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، شیطان نے دل میں خیال پیدا کر دیا کہ وہ بندہ تو کام ہی نہیں کر رہا ہے، اسے اتنی عزت مل رہی ہے، اسے اتنا وقار مل رہا ہے، لوگ جو ہے کس طرح اس کے ارد گرد ہیں، میں صبح سے لے کے رات تک کھپ رہا ہوں، مر رہا ہوں، مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، میری نہ کوئی پرواہ کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلا فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے۔ ہم یہ جد و جہد، محنت، یہ سب کی سب کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو ہمارے سامنے وہی جو سورہ حجرات کی آیت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سی بدگمانیوں سے بچو، بہت سے گمانوں سے بچو، ان بعض الظن اثم، بے شک بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کیا فرمایا؟ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو، سب سے جھوٹی بات بدگمانی ہوتی ہے۔ انسان کے اپنے اندر کی اختراع ہے اور شیطان اسے مزین کر کے دکھاتا ہے، خوبصورت کر کے دکھاتا ہے کہ تم بہت اچھا سوچ رہے ہو، واقعی دوسرے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں۔ اب شیطان اس عمل میں کرتا کیا ہے کہ انسان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، کوئی جتنے بھی اخلاص سے کر رہا ہوگا اسے اس کا خلوص نظر نہیں آئے گا۔ دوسرے نمبر پر یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اس کا دوسرا سٹیپ کیا ہوگا؟ آپ تہمے رہنا شروع کر دیں گے، دوسرے کی جاسوسی کرنا شروع کر دیں گے، وہ کتنا کام کر رہا ہے، وہ کتنا وقت جو ہے وہ جماعت کے لیے لگا رہا ہے، کتنا وقت جو ہے وہ دعوت دین میں لگا رہا ہے۔ اب اس سے نقصان کیا ہوا؟ ہم جو دعوت دین کا کام کر رہے تھے وہ پسے پش چلا گیا۔ جو میں دعوت دے رہا تھا، جو میں دوسروں کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلا رہا تھا، وہ اب میں نہیں بلا رہا ہوں۔ اب میں اسی بندے کے ساتھ ہوں جس کی میں ٹہمے ہوں، میں دیکھ رہا ہوں وہ کتنا کر رہا ہے، اور پھر اگر وہ کر رہا ہے تو میرے دماغ میں تو اس کے بارے میں برے اثرات آ گئے، منفی جذبات ابھر آئے، تو میں کیا کروں گا؟ اس کے کام کو جو ہے وہ منفی بناتا جاؤں گا، کہیں نہ کہیں روڑے اٹکاتا جاؤں گا۔ اور تیسرا مرحلہ کیا ہوگا؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یہ وہ خطرناک معاملہ ہے جو ایک اجتماعی زندگی میں اگر ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا تو اسے جو ہے وہ خدا نہ خواستہ اس کا شکار ہو جائے گا۔ غیبت مت کرو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تمہیں لازماً کرہت آئے گی، اس سے گھن محسوس کرو گے۔ غیبت کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں، ایک انسان ہے، اس میں برائی موجود ہے اور اس کی برائی کو اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا ہے۔ اب ٹوہ لگانے کا نتیجہ کچھ نہ کچھ تو نکلے گا، جاسوسی کرنا شروع کر دی کچھ نہ کچھ تو نکلے گا، اب چاہے وہ امیر ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہ سب سے خطرناک معاملہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کارکن امیر کی ٹوہ میں لگ گیا، اس کے بارے میں جو ہے وہ مین میخ نکالنے لگ گیا، سمجھ لیں وہ اپنے مقصد سے دور ہو گیا، وہ اپنے مرکز سے ہٹ گیا۔ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، غائب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے، یہ معاملہ ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ اس کی غلطیاں ڈسکس ہو رہی ہیں، اس کی برائیاں بیان ہو رہی ہیں، اور بڑے اصلاحی معاملے میں شیطان اس میں سب سے بڑی ملمہ سازی کرتا کیا ہے کہ بھئی میرا مقصد ہرگز غیبت کرنا نہیں ہے، میں تو غیبت کر ہی نہیں رہا ہوں، میں تو صرف ایک بات جو ہے وہ اصلاح احوال کے لیے کر رہا ہوں۔ وہ بالکل وہی معاملہ ہو جاتا ہے جو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا نا،
کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت پھیلاؤ، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں جناب، ہم تو فکر مند ہیں آپ کے بارے میں. اب کسی انسان کی غلطی دیکھ لی، پتہ چل گیا، ہمیں ہمارا دین کیا تلقین کر رہا ہے اس کے بارے میں؟ اس کے گناہ پر ستر پوشی کرنی ہے، چھپا جانا ہے. من ستر عیوبا مؤمنا ستر اللہ یوم القیامہ. جو بھی کسی مومن کا عیب دیکھے گا اسے چھپا جائے گا، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا. یہ ہمیں کام سونپا گیا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب وہاں پر جماعتی زندگی میں شیطان کیا کروا رہا ہے؟ ہم سے غیبت. اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ واتقوا اللہ. اس معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ، بچ جاؤ اس چیز سے. ان اللہ تواب الرحیم. بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. اب آتا ہے اس کا اگلا مرحلہ جو اللہ تعالیٰ سورہ مجادلہ میں بیان فرما رہے ہیں. یہ ہے وہ آخری سٹیج جس میں پارٹی ود ان پارٹی بنتی ہے، ایک جماعت میں جماعت بن رہی ہے. اب اس میں معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ وَلَهُ آخرہ. اب اس میں معاملہ یہ ہو رہا ہے، اب اس کی آخری سٹیج آ رہی ہے کہ پارٹی ود ان پارٹی بن رہی ہے. ایک جماعت کے اندر دوسری جماعت ترتیب دی جا رہی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یعلم ما یکون من نجوا ثلاثۃ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب جانتا ہے. سب سے پہلے اس فکر کو پختہ کیا گیا ہے. تم کسی کے بارے میں سرگوشی کر رہے ہو، کانا پھوسی کر رہے ہو، کسی کی برائیاں بیان کر رہے ہو، جماعت کے اندر تم ایک اور جماعت کھڑی کر رہے ہو. تم یہ اپنے اذہان سے، اپنے قلوب سے محو کر بیٹھے ہو کہ اللہ کو نہیں پتہ ہے. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. سب سے پہلا یہ سبق سکھایا گیا ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں، بے شک اللہ بخوبی جانتا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم. تین سرگوشی کرنے والے نہیں ہوتے مگر ان میں چوتھا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسهم. اور 5 سرگوشی کرنے والے نہیں ہوتے مگر ان میں چھٹا اللہ ہوتا ہے. ولا ادنی من ذلک. چاہے جتنے بھی کم ہوں. ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا. چاہے کم ہوں یا زیادہ ہوں وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی ہوں. ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ. پھر وہ روز قیامت ایک ایک عمل کے بارے میں بتا دے گا، ایک ایک عمل کے بارے میں. کوئی ایک چیز بھی چھپی نہیں رہے گی، کوئی ایک بات چھپی نہیں رہے گی، کوئی ایک سرگوشی چھپی نہیں رہے گی. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہم سرگوشیاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے نوٹ نہیں کر رہا ہے؟ ہمارا دین تو اس قدر دین فطرت ہے، اس قدر دین فطرت ہے، اس قدر دین فطرت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محفل میں بیٹھے ہو، اگر 2 آدمیوں نے سرگوشی کرنی ہے پہلے تیسرے سے اجازت لو پھر سرگوشی کرو. کیوں؟ شیطان اس سرگوشی کے ذریعے ان کے دل میں وسوسہ انگیزی کرتا ہے کہ بھئی ہمیں ایک ضروری بات کرنی ہے، اگر اجازت ہے تو کر لے. یہ تعلیم ہمیں دی گئی ہے. اور کہاں ایک ایسی جماعت جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لے کر چل رہی ہے اور اس کا مقصد و منشا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے،
اس کی حفاظت ہے، اس کی دعوت و تبلیغ ہے، اور اپنی زندگیوں میں اسے لاگو کرنا ہے، دوسروں کے لیے ایسی راہ فراہم کرنا ہے کہ وہ اپنی زندگیاں اس کے مطابق گزاریں، وہ جو ہے یہ عمل کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ۔ اب یہ وہ منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ ایک بات بہت اچھے سے یاد رکھ لیں، قرآن مجید سے ہم یہود، نصارہ، منافقین، مشرکین یہ صرف نام اٹھا دیں، خدا نہ کرے کہیں ہم میں سے کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی کردار نظر آ رہا ہوگا۔ اب کیا فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جنہیں جو ہے وہ سرگوشی سے منع کیا گیا تھا، اور وہ پھر وہی کام کریں جس سے انہیں منع کیا گیا۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور وہ سرگوشی کس بات کی کر رہے ہیں؟ کیا کانا پھوسیاں کر رہے ہیں؟ گناہ کی، زیادتی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ آج ہم سب اپنی معاشرتی اور جماعتی زندگی دیکھ لیں، کیا ہماری سرگوشیاں یہی نہیں چل رہی ہوتی ہیں؟ اس شخص کو نیچا دکھانا ہے، لیگ پولنگ چل رہی ہوتی ہے، نہیں چل رہی ہوتی ہے؟ وہی بات جو محترم امیر صاحب نے کہی ہے کہ بالکل ہمارا وہی معاملہ ہوتا ہے جو عام جماعتوں کا ہوتا ہے جو دین کے داعیان نہیں ہوتے ہیں، بالکل ہمارا وہی معاملہ ہوتا ہے۔ لیگ پولنگ ہو رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی کردار کشی ہو رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالے جا رہے ہوتے ہیں، وہاں پر بالکل ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ وہی جماعت ہے جو اس زمانے میں جو ہے وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی دعوت کو لے کر چل رہی ہے۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو ان الفاظ میں دعا دیتے ہیں جن الفاظ میں اللہ نے انہیں سکھائی نہیں ہے۔ اللہ نے کیا سکھایا ہے؟ جب بھی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آؤ گے کیا کہو گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور یہ بدبخت کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ السلام علیکم، معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت وارد ہو، نقل کفر کفر نہ باشد۔ اب شیطان جو ہے وہ انہیں آگے سے اندر سے کیا بڑھاوا دے رہا ہے؟ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، شیطان کیا بڑھاوا دے رہا ہے کہ بھائی اگر اللہ کے رسول ہوتے تو جو تم نے ابھی بکواس کی ہے، جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فضول الفاظ بولے ہیں، تو اللہ کی طرف سے تم پر عذاب نازل کیوں نہیں ہوا؟ مطلب معاذ اللہ یہ اللہ کے رسول ہی نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اپنے اندر ہی اندر کہتے ہیں لولا يعذبنا اللہ بما نقول، جو ہم نے ابھی کہا ہے اللہ نے اس پر ہم پر عذاب نازل کیوں نہیں کیا؟ حسبهم جہنم، ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ یصلونها، وہ ان کا ٹھکانہ، فبئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب آگے جو ہے وہ ہمیں آخری ہدایت دی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول، اے ایمان والو اگر تمہیں سرگوشی کرنی ہے، اگر تمہیں گھسر پھسر کرنی ہے تو تم نے 3 اعمال سے بچنا ہے، ان کے حوالے سے گھسر پھسر نہیں کرنی ہے، سرگوشی نہیں کرنی ہے۔ وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز گناہ کے حوالے سے، دوسرے نمبر پر زیادتی کے حوالے سے، کسی مسلمان کا حق چھیننے کے حوالے سے، اور تیسرے نمبر پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کے حوالے سے تم نے سرگوشی نہیں کرنی۔ اگر کرنے کی ضرورت پیش آ گئی، اشد ہے، کس بارے میں کرنی ہے؟ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى، سرگوشی کرو ضرورت ہے تو، لیکن صرف 2 کاموں کے معنی، نیکی اور تقوی۔ یہ بالکل وہی معاملہ ہے جو سورہ بقرہ میں تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ دیکھیے انسان ہے، اصلاح احوال کی ہم ایک جماعت میں چل رہے ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے، بلکہ صرف دعویٰ نہیں، ہمارا ایمان ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے وہ صحیح دعوت ہے، ہم اسی کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو اصلاح احوال کی فکر ایک دوسرے کو ہوتی ہے، وہ کس طرح کرنی ہے؟ بیچ محفل میں ٹوک دیں گے؟ نہیں،
اسے پاس جائیں گے، سمجھائیں گے، فکر مند ہوں گے، دعا کریں گے، بھائی آپ کی یہ غلطی ہے، اس کی اصلاح کر لیجئے، ہمارے حوالے سے کوئی ضرورت ہو تو ہمیں بتائیے، انشاءاللہ دامے درمے سخنے قدمے آپ کے ساتھ ہیں. یہ معاملہ ہے. اگر تمہیں سرگوشی کرنی ہے، اصلاح احوال کرنی ہے، تو دو معاملات میں ہے، نیکی اور تقوی. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اس اللہ سے ڈر جاؤ جس کی طرف تم سب کے سب جمع کیے جاؤ گے. بس یہ وہ کچھ گزارشات ہیں جنہیں ہم جماعتی زندگی میں چلتے چلتے بسا اوقات محو کر جاتے ہیں، ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اور شیطان ہمیں جو ہے وہ یہیں سے جو ہے وہ لے کر انحراف کی راہوں پر چل پڑتا ہے، اور ہمارے اندر بدلے میں مایوسی، دوسرے کے بارے میں جو ہے وہ غلط فہمی، اور وہ تمام کے تمام جذبات و احساسات پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی اور اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ ہمیں زندہ رکھنا تو اسلام پر زندہ رکھنا. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور اے اللہ جب موت دینا تو حالت ایمان میں موت دینا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام